اگر آج تیرا شوہر 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے تو وہ تیری ماں تیری ساس اس کی بدولت سنو جملہ اپنے گھر لے جانا اور ماں باپ کو میرا عزیزو پوچھنے والوں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ میرا عزیزو جا کے سوچنا۔ سیدہ خدیجہ اماں حلیمہ کی جوتی پر بیٹھ گئی، جوتی کے پاس بیٹھ گئی اور 40 بکریاں ایک اونٹ کی رسی پاس لے کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی اماں یہ تو تیری پیر کی جوتی کے ذرے کے برابر نہیں ہے۔ حلیمہ کو رو کے کہنے لگی میں تیرے پہ قربان کیوں نہ جاؤں، آج وہ محمد میرا دولہا بنا جو تیری گود میں دودھ پی کے آیا۔ اگر آج تیرا شوہر 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے تو وہ تیری ماں تیری ساس اس کی بدولت آج اگر تیرا شوہر 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، 22ویں گریڈ کا افسر ہے، اگر اس کی ماں سے دودھ نہ پلاتی، اسے سردی کے موسم میں پیشاب والی جگہ سے اٹھا کے خود نہ لیٹتی، خدا پاک کی قسم نہ یہ دولہا بنتا نہ تو سہاگن بنتی۔ آج اس کی کمائی لپ کھا رہی ہے، اس کی کمائی کی 6 چوڑیاں سونے کی پہن کر کھا کے ساس کو دکھا کر اللہ اکبر بلا رہی ہے۔ رب اکبر کی قسم یہ سارے کا سارا اس کی گود کا فیض ہے۔ اگر یہ سردی کے موسم میں پیشاب کی لوتڑے پوتروں میں اسے اپنے سینے سے نہ لگاتی، اللہ کی قسم آج تجھے لال جوڑا کوئی نہ پہناتا۔ 4 دن کی بزرگوں کی زندگی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے اللہ کے نبی سے مال کہاں خرچ کریں۔ قل ما، اللہ کے نبی کہتا مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، پانی کی ندیاں بنواؤ، کنویں بنواؤ۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اگر ماں باپ ہیں تو ان پہ دل کھول کے خرچہ کر، عمرے کرا، حج کرا، جرسیاں پہنا، سویٹر پہنا، گرم چادریں لے کے آ اور ہفتے انہیں نیا جوڑا پہنا۔ اللہ کی قسم یہ نہ سمجھ ان کے منہ میں دانت ہے کہ نہیں، مونگ پھلی اپنے منہ میں چبا کے، ریوڑی اپنے منہ میں چبا کے ان کے منہ میں ڈال، دیسی انڈے کھلا۔ اگر تیری ماں اللہ اکبر تیرے ہاتھ کا لقمہ کھاتے کھاتے ہنس پڑی، خدا کی قسم اسی رات جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی ہے، اپنی امی سے ایک دن بیٹھ کے کہنے لگے امی کہ جی کما زندگی گزر گئی، رب رب کر دیا لیکن رب کی تلاش نہ کر سکا، تو پھر میں تیری کیا مدد کروں؟ کہ امی جی کہ جی اگر تیری اجازت ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کو پالوں، اکلوتا ہی بیٹا، گھر والا کوئی نہیں، ماں ہوا کرتی ہے کہ جی ٹھیک ہے بیٹے اگر اللہ تنہائیوں میں ملتا ہے پالے۔ گھر سے چلے گئے، 12 سال تک اللہ کو تلاش کرتے رہے، 12 سال تک، 12 سال اللہ نہ ملا۔ پاپی صاحب کہنے لگے چلو جی اللہ کو کہیں اور تلاش کریں۔ واپسی پہ بستان کی سرزمین کے پاس سے گزرنے لگے، اللہ اکبر ماں یاد آ گئی، اسی گلی میں اسی محلے میں جا کر اپنے گھر کا دروازہ بجانے لگے۔ ٹوٹا دروازہ، دیواروں کی مٹی جھری پڑی ہے، دروازے کی میرے عزیزو اللہ اکبر دعا، دروازے کی کواڑ، دروازے کی چوکٹیں ہلی پڑی ہیں۔ بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ نہیں کر کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، پیچھے روک لیا، کہا بھائی عزیز پتہ نہیں کس وقت سوئی ہوگی، جا کے دروازہ کھٹکھٹائے، رات میں بے آرام ہو گئی، خدا تجھے کبھی سکون نہیں دے گا۔ راتوں کو 2-2 بجے گھر آنے والوں، 3-3 بجے گھر آنے والوں، اللہ اکبر کیا سمجھتے ہو ماں سو رہی ہے، کیا سمجھتے ہو ابا سو رہا ہے؟ ماں کو کہتے ہیں ابو کو تو نہیں پتا، اللہ کی قسم یہ تو اس وقت تو یہ تو اب کہہ رہے کہ پتا نہیں، اللہ کی قسم تیرے باپ کو تو قبر میں بھی تیرا پتہ لگے گا۔ کہ او لوگوں میرے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد اولاد کو چاہیے برے کام چھوڑ دے، بیٹا رات کالی کرتا ہے، یہ ساری رات کا منظر فرشتے جا کے ماں باپ کو دکھاتے ہیں۔ بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ دروازے پہ بیٹھے رہے، جب گھر کی نالی سے پانی جاتا نظر آیا، گھر کی نالی سے پانی جاتا نظر آیا، اوہ اماں تہجد کے لیے اٹھ گئی، عادت برقرار ہے، پھر دروازہ بجایا، اللہ اکبر یوں نہیں آیا، میرے دروازے پہ رات میں کون آ گیا، دن کے اجالے میں کوئی نہیں آتا۔ جب دروازہ بجایا حضرت بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ کی امی نے وضو کرتے کیا کہا، بھائی عزیز ٹھہر جا ابھی میں وضو کر کے آ رہی ہوں۔ بھائی عزیز کی زبان سے اللہ نکلا، پریشان۔ جب ماں نے دروازہ کھولا اس نے اس کو اس سینے سے اللہ اکبر لگایا، بھائی عزیز کو دونوں آپس میں مل کے گئے، اماں اگلی باتیں تو بعد میں کریں گے، اماں جان تو بتا تجھے کیسے پتہ لگا کہ 12 سال
تیرا بیٹا دروازے پر آیا۔ یزید بسطامی کی ماں نے سر اور چہرہ منہ سامنے لیا، ہاتھوں میں لے کے ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا بیٹے میں یار نہیں میں ماں ہوں، یار نہیں میں ماں ہوں، تو میری آنکھوں سے دور تھا، اللہ کی قسم میرے دل سے ایک منٹ کے لیے دور نہیں تھا، دعاؤں میں ریاستوں میں ہر وقت روٹی کے لقمہ میں تو یاد آتا تھا۔ یزید بسطامی کے چہرے کی افسوسگی مایوسی کو دیکھ کر ماں نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ اماں رب کو پانے مل گیا؟ نہیں کوئی نہیں ملا۔ پھر ماں نے کیا کہا؟ بیٹے اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اللہ کو تلاش کر کے میں تجھے دے دوں۔ اماں تو دے گی؟ دے دے۔ یزید سے کہنے لگی پھر دیکھ اب تو چپ ہو جا۔ یزید خاموش، کہنی بیٹے ایک کام کر، کہا بیٹے ذرا اپنا سر میری گود میں رکھ لے۔ یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھا۔ یزید بسطامی کہتے ہیں میری ماں نے اپنی کونیاں دونوں میری کمر پہ رکھی اور میں کان سے سن رہا تھا میری ماں کیا کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی اللہ 12 سال کے بعد آیا ہے، ہر جگہ سے مایوس ہو کے آیا، اگر ماں کی گود سے بھی مایوس چلا گیا تو یا اللہ اس کی کون سنے گا؟ الہ العالمین 12 سال میں نے تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کیا، کبھی سالن کا سوال نہیں کیا، کبھی پانی کے گھونٹوں پہ گزارا کیا، کبھی سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کے گزارا کیا۔ یا اللہ میرے بسترے کی حالت ہے، منجی کی باہی ٹوٹی، بستر تو ہے ہی کوئی نہیں، الہی میرے گھر کا کوئی ثابت برتن نہ بچا، لیکن میں نے تیری ذات کے حصول کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹے کو تو نہ ملا؟ اپنے سر سے دوپٹہ سرکایا اور اپنے بالوں کو پکڑ کے کہنے لگی اللہ آج میرے سفید بالوں کا خیال کرنا، میں جو تیرے سے مانگوں گی انکار نہ کرنا۔ یزید کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، ماں نے دبایا اور اپنی کونیاں رکھی اور رو کے کہنے لگی اللہ میرے بیٹے کو تو مل جا، تو میرے بیٹے کا میرا بیٹا تیرا بن جائے، تو میرے بیٹے کا بن جا، اللہ اسے تو مل جا۔ یزید کہتے ہیں ماں نے یوں کر کے پلکیں بڑکی، پلکیں ٹکرائی، 2 آنسو موٹے موٹے میری کمر پہ گرے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ماں کا آنسو نہیں تھا، وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ جب میری کمر پہ ماں کے آنسو گرے میرا قلب جاری ہو گیا، میری زبان سے اللہ اللہ نکلنے لگ گیا، دل میرا دھک دھک کرنے لگ گیا، میری ماں کی چیخ نکلی، کہنے لگی یزید کیا ہوا؟ کب ماں تیرے آنسو پہ قربان، رب کعبہ کی قسم 12 سال کی عبادت میں وہ نہ ملا جو اللہ نے تیری جھولی میں 2 آنسو سے عطا فرما دیا۔ میرے محترم مکرم دوستو آج یہ جنت تمہارے دروازے پر، جنت آسمانوں پر تھی، کملی والے کی برکت سے ماں کے قدموں پہ زمین پہ اتر آئی۔ یہ جنت میرے عزیزوں کہاں ملے گی؟ یار کی یاری میں نہیں، وفادار کی وفاداری میں نہیں، کہ یہ جنت تجھے ماں کے قدموں میں ملے گی۔ اس جنت تک پہنچنے کا راستہ تیرے باپ کا ادب ہے، تیرے باپ کا حیا ہے، تیرے باپ کی عزت ہے۔ جتنی باپ کی عزت کرے گا، جتنا باپ کا ادب کرے گا، جتنا باپ کا خیال کرے گا، جنت کے راستے اللہ آسان کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ماں باپ کا ادب کر کے دکھا، اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت والا راستہ بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ موقع ہے میرے عزیزوں ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ سے ملاقات کر لو، اپنے ماں باپ کو وقت دیا کرو، اپنے ماں باپ کی مٹھی چاپی کیا کرو، وگرنہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے سلا والی میں نہیں ملیں گے، تائے چاچے کے مکان میں نہیں ملیں گے، برادری میں نہیں ملیں گے، رشتہ دار میں نہیں ملیں گے۔ رب اکبر کی قسم اگر ان کے جنازے اٹھ گئے ملاقات کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا ماں باپ کی قدر کر لو، اور دوسرا بہن بھائیوں کی قدر کر لو، بہن بھائیوں کی قدر کر لو۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں اتنی سی زمین کے ٹکڑے کی خاطر بچھوڑے مت ڈالو، دنیا کی ساری دوستیں ملے گی، لیکن میرے عزیزوں بھائی بھائی نہیں ملتا، بہنوں کی قدر کر لو، اللہ نے تمہیں صاحب اولاد بنایا اس کی قدر کر لو۔ اور پھر آخر اپنے بول کو اچھا کر لو، اپنے بول کو اچھا کر لو۔ پلڑا اخلاق کا، تولی نمازیں جائے گی، روزے تولے جائیں گے، ہر ثواب میرے عزیزوں سارا ثواب اخلاق والے پلڑے میں، اخلاق والے کولے پیالے میں رکھا جائے گا۔ جس کا پیالہ میرے عزیزوں تریڑ زدہ ہوا، جس کا پیالہ ٹوٹا ہوا میرے عزیزوں اس میں کوئی عمل نہیں آئے گا۔ اپنی زبان کا اخلاق، اپنی زبان کا اخلاق، اپنے کردار کا اخلاق، اپنے ماحول کا اخلاق، ایسے تیرا جنازہ اٹھے لوگ تیرے جنازے کو دیکھ کے کہیں اللہ یہ رہ جاتا ہم اس کی جگہ چلا جاتے، لیکن اب تو حال ایسا ہے اللہ پر دنیا کہتی کل کا مرتا آج مر جا۔ اوے لوگوں ایسی موت ایسی زندگی اللہ کے پاس نہ لے کے جانا، خسارہ خسارہ ہے۔ زندگی ایمان والی لے کے جانا، زندگی میرے عزیزوں اسلام والی لے کے جانا، موت ایمان والی لے کے جانا،
مرنے کی دیر ہے آنکھیں کھلے گی اللہ وہ عطا فرمائے گا جو وعدہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا ہے اور ختم نبوت کے صدقے کار نبوت اللہ جل شانہ نے آپ کے میرے کندھے پہ ڈالا نبی دنیا میں آئے اپنا کام کر کے چلے گئے اب قیامت کی صبح تک نبی